بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار علم میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کو۔ ابھی آغا بہار قرآن میں آپ کے ساتھ آیا قرآنی پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ابھی جو ہے وہ ہم ایک علمی نشست آغا سید ناصر نقوی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ آغا اجازت دیں تو جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ آغا آپ نے جو ہے وہ ابھی آپ بات کر رہے تھے تسبیحات پر اور جو ہے وہ ذکر خدا پر۔ آغا اب رمضان کا مہینہ ہے اور جو ہے وہ جس طرح تسبیحات اور یہ ذکر خدا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایام عزا بھی آنے والے ہیں بہت جلد، اور مومنین جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ جو ہے وہ زیارات کے لیے، خاص طور پر نجف کی زیارات کے لیے، کوفہ کی زیارات کے لیے ایام عزا میں، اور اس کے بعد پھر عید کے دن امام حسین کی زیارت کی بڑی فضیلت ہے، تو اس کے لیے بھی رمضان میں جو ہے وہ سفر کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے بہت سارے مومنین میں، بہت سارے سوالات ہیں آتے ہیں اس سلسلے میں، تو اس کی جانب ذرا رہنمائی کیجئے کہ یہ جو سفر میں روزہ قصر ہوتا ہے تو اس کی کیا احکام ہے، کس طرح، کیا میں اگر روزے پہ سفر پہ جا رہا ہوں تو کیا میں روزہ چھوڑ دوں، نہیں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس عادت بخشی کہ آپ کے پروگرام میں آ کے جو ہے وہ مومنین کی اس طرح سے خدمت کی جائے۔ سوال بہت اچھا ہے، اور خود توضیح المسائل کے شروع میں ہی، مسائل شروع ہونے سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہر مرجع کی توضیح میں لکھا ہے کہ وہ مسائل کے جو انسان کو زندگی پیش آتے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے۔ ایسا ہی اب مومنین کرام ایام علی پہ جو ہے وہ نجف جائیں گے اور کوفہ کے اندر جو ہے وہ شب ضربت کی رات عزاداری کریں گے، تو اجمالی مسئلہ تو تمام مومنین کو معلوم ہے کہ سفر میں روزہ قصر ہے، لیکن سفر کون سا سفر اور سفر کسے کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں، تو یہ کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیچارہ دیندار مومن نیک عمل کے لیے بھی جا رہا ہوتا ہے لیکن مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر اپنے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سفر جو ہے وہ سفر معصیت نہ ہو۔ صحیح۔ ہر سفر پہ روزہ قصر نہیں ہوتا، نماز قصر نہیں ہوتی، بلکہ سفر معصیت نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ کہے کہ چونکہ میں حالت سفر میں اب میرے پر روزہ اور نماز دونوں معاف ہے، تو یہ قتل جو ہے یہ حرام فعل ہے۔ آپ حرام کے لیے جا رہے ہیں، تو اصل میں مثال اس لیے یہ دی ہے کہ علماء بھی یہی مثال دیتے ہیں، تو ہاں کہ کوئی اگر قتل کے ارادے سے نکلا ہے تو وہ مسافر شمار نہیں ہوگا، کیونکہ حرام کا سفر ہے، اس کو روزہ بھی پورا رکھنا پڑے گا اور نماز بھی اس کی پوری ہوگی۔ صحیح۔ اب جو اس کے علاوہ جو سفر ہیں وہ سارے جو ہیں وہ مباح ہیں، آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن ایک جنرل مسئلہ ہے وہ یہ کہ رمضان میں بیجا بلا ضرورت سفر اختیار کرنا مکروہ ہے۔ صحیح۔ کہ انسان کہے کہ آفس کی چھٹی ملنے والی ہے، لاؤ میں ایک ہفتے کے لیے مری چلا جاؤں، تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اگر مری چلا جائے اور وہاں جا کے ایام ماہ مبارک رمضان کو اسپینڈ کرے تو کوئی شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ مکروہ نہیں جاؤ، لیکن جا سکتا ہے۔ اب وہ سفر کے جیسے زیارت کا سفر ہے، یہ تو ویسی معرفت کا سفر ہے، اور ائمہ نے خود تعلیم دی ہے کہ جاؤ جا کے جو ہے وہ ہمارے جد کے قبر پر جاؤ، تو یہ تو بہترین ایام میں ماہ خدا میں انسان جائے۔ لیکن سفر پہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب جیسے ہماری فلائٹ صبح 10 بجے کی ہے، صحیح۔ اب عام طور پر جو لوگوں کے درمیان مسئلہ اجمالاً معلوم ہے، تفصیل نہیں ہے، اس کی کنفیوژن کیا ہے کہ ہر خاص و عام کو یہ مسئلہ ذہن کے اندر ہے کہ سفر میں روزہ قصر ہے۔ اب یہ سوچ کر وہ 10 بجے کا فلائٹ ہے تب بھی وہ صبح جو ہے نا وہ روزے کی نیت نہیں کریں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اگر سفر کرنا ہے، آپ کی فلائٹ جو ہے وہ 10 بجے ہے، 11 بجے ہے، یا جتنے بجے بھی ہے، آپ کو صبح روزے کی نیت کرنی ہے، چاہے مجھے پتا ہو کہ ہاں چاہے پتا ہو کہ مجھے سفر کرنا ہے، ویزا آ چکا ہے، جانا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہاں تو آپ کو نیت کر کے روزہ تو رکھنا پڑے گا۔ پھر آپ جو ہیں وہ ظہر شرعی سے پہلے دیکھیں، ظہر شرعی کا ٹائم وقت لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا کہ جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہمارے پاکستان اور خصوصاً کراچی میں ایک معین ہو گیا ہے
ایسا ہی۔ مثلا بعض مساجد میں 1 بجے ظہر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، بعض میں جو ہے 1:15 بجے، بعض میں 1:30 بجے۔ ہاں زوال شرعی کا ٹائم یہ نہیں ہے، مثلا آج کل جو ہے تقریباً 12:43 پر ظہر کا ٹائم ہے۔ صحیح صحیح۔ اب جب بھی بات ہوگی کہ ظہر شرعی، تو ظہر شرعی سے مراد کیا ہوگا؟ یہی 12:43۔ صحیح۔ 1:30 بجے، 1:15 بجے، جو مسجد کا ٹائم ہے ہاں وہ ٹائم نہیں ہے۔ صحیح۔ تو کوئی شخص اگر زوال شرعی سے پہلے اپنے علاقے سے اتنا دور چلا جائے کہ اس کا جانا آنا جو ہے وہ 42 کلومیٹر بن رہا ہو، صحیح، تو اس کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ اچھا لیکن صبح اس کو روزے کی نیت تو کرنی پڑے گی۔ ہاں ایسا نہیں کہ مجھے آج صبح زیارت پہ جانا ہے، میری فلائٹ کا ٹائم تو 10 بجے ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں، نہیں، روزے کی نیت تو رکھنی پڑے گی۔ اگر نہیں رکھا تو اس دن کا تو قضا بھی کرنا پڑے گا اور بعد میں کفارہ بھی ہوگا، لیکن روزے کی نیت کرے گا۔ اور جب جہاز میں بیٹھے گا اور جہاز اس کا جو ہے وہ کراچی کی حدود سے باہر نکل جائے اتنا دور کہ آنا جانا 42 کلومیٹر بن جائے، خود بخود اس کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ اب یہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ اب یہ زیارت پہ جو کربلا جا رہا ہے، کیونکہ 10 دن کا عام طور پر یہ سفر ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے 4 دن کربلا، 3 دن نجف، 2 دن جو ہے کاظمین، 1 دن سامارا، تو یہ 10 دن کے اندر مسلسل انسان ٹریولنگ میں ہوتا ہے۔ ایسا ہی۔ تو یہ 10 دن انسان جو ہے نا وہ قصر نماز پڑھے گا، ہاں روزہ بھی قصر ہوگا، کیونکہ جہاں نماز قصر ہے وہاں روزہ قصر ہے۔ اب یہاں پہ پھر ایک کنفیوژن آتی ہے، کیونکہ ایک بات جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ کربلا میں پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، کربلا میں مسافر پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ مسئلہ غلط مشہور ہے۔ حرم امام حسین میں ذریعہ امام حسین سے 8 میٹر کے اندر اندر جو ہے وہ اگر آپ نماز پڑھیں تب بھی آپ کو اختیار ہے۔ آپ مسافر تو ہیں تو آپ چاہیں تو قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور امام حسین کی عظمت کی وجہ سے پروردگار عالم نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے کہ تم جو ہے چاہو تو یہاں پہ پوری بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ جو یہ تحت قبہ کہتے ہیں، تحت قبہ بس 8 میٹر ہے۔ بس اسی کے اندر اندر۔ اچھا، اس میں بھی نماز کی پوری اختیار ہے کہ آپ قصر پڑھیں تمام پڑھیں، روزے کی اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ روزہ نماز پوری پڑھیں، قصر پڑھیں، تو اس کا مطلب میں روزہ بھی رکھ سکتا ہوں؟ نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ ہاں تو ویسے تو چونکہ بیسکلی آپ مسافر ہیں تو اس وجہ سے۔ اچھا، اب دوسرا طریقہ جو غلطی ہم کرتے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہ کہ میرا سفر شروع ہو رہا ہے ظہر شرعی سے پہلے، صحیح، میں صبح اٹھا، مجھے کربلا کی زیارت کے لیے جانا ہے ایام علی کی مناسبت سے، تو میں صبح اٹھوں گا اور سحری کے وقت نیت یہی کروں گا کہ آج کا روزہ میں رکھتا ہوں قربتاً اللہ، صحیح چاہے سحری کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ صحیح، تو آپ نے نیت کی، آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کی ظہر شرعی سے پہلے آپ کی فلائٹ ہے، مثلا 12:43 سے پہلے فلائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ 12:43 سے پہلے جو ہے وہ حد ترقی سے نکل جائیں گے، یعنی 42 کلومیٹر آپ کا آنا جانا ہو جائے گا۔ صحیح ہے، تو جیسے ہی آپ کا جہاز اتنی دور نکلے گا آپ کا روزہ قصر ہو گیا، اب آپ کو جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اچھا، ایک دفعہ سفر یہ ہوتا ہے کہ مجھے آج نکلنا ہے اور میں نے صبح سحری کے وقت نیت کی ہے، لیکن میری فلائٹ جو ہے وہ مثلا 1:30 بجے ہے، 2 بجے ہے، شام کے 4 بجے ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ سوچ کے روزہ قصر نہیں کر سکتا کہ کیونکہ مجھے تو سفر اختیار کرنا ہے، نہیں، آپ کو روزے کی نیت کرنی پڑے گی، آپ کے اوپر روزہ واجب ہے۔ زوال شرعی کے بعد اگر نکلیں گے تو روزہ پورا کرنا واجب ہے، چاہے ٹائم زون کا مسئلہ ہو، وہاں پہ پہنچے تو جو ہے وہ پیچھے چلے گئے ہوں، اور پیچھے تو نہیں جائیں گے کیونکہ عراق تو ہم سے جو ہے وہ 2 گھنٹہ پیچھے ہی ہے، تو مثلا ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ جو ہے مثلا یہاں پہ اگر 4 بج رہے ہیں تو وہاں پہ 2 بج رہے ہوں گے، ایسے ہی، تو مگر کوئی یہ سفر سوچ کے کہ چونکہ مجھے سفر اختیار کرنا ہے تو میرا روزہ قصر ہے، اور ظہر شرعی کے بعد زوال شرعی کے بعد نکل رہا ہے اور کہے کہ مجھ پہ تو روزات کا واجب نہیں ہے، یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ او زوال شرعی کے بعد کوئی بھی اپنے شہر سے نکلے گا اس کو اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ اب آخری بات، اگرچہ ٹائم پورا ہو گیا، آخری بات کہ آپ جب پلٹ کے واپس آ رہے ہیں، زیارت پہ گئے، اتنی مبارک زیارت پہ گئے، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ رہے 10 دن، اب واپس آ رہے ہیں، صحیح، اگر شوال میں آ رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن بعض لوگ جاتے ہیں اور اس طرح اپنا پروگرام سیٹ کرتے ہیں کہ 27 رمضان 28 رمضان تک واپس آ جاتے ہیں۔ صحیح، اب اگر آپ واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، واپس آنے کی بھی 2 صورتیں بنتی ہیں، صحیح، یا تو آپ کراچی میں آ رہے ہیں زوال شرعی سے پہلے، یعنی جو ظہر کی اذان کا ٹائم ہے اس سے پہلے آ رہے ہیں، صحیح ہے، اس سے پہلے آ رہے ہیں اور آپ کی فلائٹ بغداد کے ایئرپورٹ سے تھی یا نجف کے ایئرپورٹ سے تھی، آپ نے وہاں کچھ کھا پی لیا اور آپ زوال شرعی سے پہلے اپنے شہر کراچی میں آ رہے ہیں، آپ کا روزہ قصر ہو گیا، آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے نجف سے یا
نجف سے یا بغداد سے آپ کی فلائٹ، آپ آ رہے ہیں اور آپ پہنچ رہے ہیں زوال شرعی کے بعد، یعنی ظہر کی اذان کے بعد. ٹھیک ہے. اب چاہے آپ نے راستے میں کچھ کھایا ہو چاہے کچھ کھایا نہیں ہو، آپ زوال کے بعد جب پہنچیں گے آپ کا روزہ قصر ہے. صحیح ہے. ٹھیک. لیکن پہلی صورت میں کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا اور آپ اپنے شہر پہنچ گئے تو آپ کو اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہے. یعنی اگر آپ زوال سے پہلے کراچی پہنچ رہے ہیں تو بغداد ایئرپورٹ پہ کچھ خرید کے کھانے نہیں، اگر نہیں کھانا چاہتے، کیونکہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی رمضان کے روزے سے استفادہ کریں تو نہیں کھانا پینا چاہتے نہیں کھائیں. لیکن اگر کبھی ان کیس مصروفیت کی وجہ سے انسان نے نہیں کھایا اور نہیں کھا پایا اور کراچی پہنچ گیا، اب وہ چاہے کہ میں کچھ کھا لوں تاکہ میں اپنی تھکن دور کر لوں، اب نہیں ہو سکتا. یہ آپشن آپ کو وہاں پہ تھا. آپ اپنے شہر میں آ گئے، اب آپ مسافر نہیں ہیں، آپ نے کوئی اگر ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے تو آپ کو روزہ رکھنا واجب ہے. لیکن ایسی صورت میں آپ بغداد میں سحری نہیں کریں گے یا بغداد میں نیت نہیں کریں گے روزے کی؟ نہیں، سحری کی تو آپ مسافر ہیں، سحری کی تو کوئی عنوان بنتے ہی نہیں ہے. لیکن اگر کچھ کھانا پینا چاہیں سحری کے عنوان سے تو کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کھا لوں اور تاکہ جب اپنے شہر پہنچوں کراچی میں تو مثلا 11 بجے تو میں تاکہ نیت کر لوں تاکہ میرا اس دن کا روزہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. کراچی پہنچ کے آپ نیت کر پائیں گے. صحیح صحیح صحیح. آقا بہت شکریہ. یقیناً جو ہے وہ ناظرین نے استفادہ حاصل کیا ہوگا، ہمارے لیے بھی ظاہر سی بات ہے علم میں اضافے کا باعث تھا. آپ کے آنے کا شکریہ، تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین بہار علم کے ساتھ اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت.